بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آئیے آج کچھ حکایات سن کر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بے بسوں کی مدد کرنا مجبوروں کی ضرورت پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا عذاب دوزخ سے محفوظ کرتا ہے۔ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزت کرنا۔ ہنسی اور کہکہا کبیرہ گناہ ہے اور قبرستان میں ہرگز نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، ہنسی کا مقام نہیں۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ موت کو عزیز رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی شے سے اسے چین نہیں آتا۔ عارف کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ صفات خداوندی کا مظہر ہو۔ سچا وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور معاملات دنیا میں کوئی دخل نہ ہو۔ اہل محبت کا وہ بلند مقام ہے جو ملائکہ کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ بدترین وہ شخص ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کر لیتا ہے۔ اصل متوکل وہ شخص ہے جو لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے۔ مصیبت اور سختی کا آنا صحت اور ایمان کی علامت ہے۔ حسد بہت بری شے ہے، اسے دل میں ہرگز جگہ نہ دو۔ مرد وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے اور دنیا اور آخرت میں مبتلا نہ ہو۔ جس نے نعمت پائی اور سخاوت کے عوض پائی۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ عارف دنیا اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کر رکھی ہے۔ خود پسندی کبیرہ گناہ ہے۔ وہ ضعیف ترین ہے جو اپنی بات پر قائم رہے۔ انسانوں میں رذیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور صرف پہننے اوڑھنے میں ہی مشغول رہے۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ نفس کو اپنے مرتبہ کے لیے خوار نہ کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے ہی اچھائی کر رہے ہو۔ کسی سے اس طرح جھگڑا نہ کرو کہ مصالحت کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ اپنی سرگرمیوں کو لوگوں کی سرد کلامی کی وجہ سے ترک نہ کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بہتر اور افضل کوئی عبادت نہیں۔ جیسا تو ہے ویسا ہی نظر آ، ورنہ اصلیت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
وہ اسراف کرتے ہیں۔ احمق کو زندہ مت سمجھو، ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلا۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عاقل نما نادان سے پرہیز کر۔ جب کوئی کم علم بحث کرے تو فقیر پر لازم ہے کہ اس سے بحث نہ کرے بلکہ احتراز کرے۔ صوفی وہ ہے جس سے ہر شے صاف ہو جائے اور خود اس کو کوئی آلودہ نہ کر سکے۔ ممکن نہیں کہ جیسی صحبت میں بیٹھے ویسا نہ بنے۔ جو تجھ سے خوف کھاتا ہے تو اس سے ہر وقت ڈرتا رہ۔ اپنے نیک اور بد پوشیدہ رکھ۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ وہی دل حکمت اور دانش کا مخزن بن سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ دیکھے۔ جو لوگ دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ نادان تو اپنے آپ کو پہچان۔ نادان لوگ دوسروں کے مقام تو درکنار اپنا مکان بھی نہیں پا سکتے۔ دوسروں کی مدد کر، شاید کوئی تیری بھی مدد کرے۔ دنیا ایک جہنم کی مانند ہے جہاں خدا کا حصول ناممکن ہے۔ اپنی خواہشات نفس کو جتنا دور رکھو گے راہ خدا اتنی جلدی میسر ہوگا۔ درویش اپنے احوال کو عوام الناس سے پوشیدہ رکھے۔ درویش اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے نہ گھبرائے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔